علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ چونکہ گزشتہ درس میں زکوٰۃ کے مسائل پہ جو درس ہوا تھا تو مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے آج اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ کاشتکار ہیں اور غلہ اگاتے ہیں، دھان، گیہوں یا باغ باغیچہ ہے تو پھل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وفیما سقیا بالنجح نصف العشر، کہ جو کھیتی آسمانی بارش سے ہو یا ندی نالوں سے ہو یا زمین کی نمی سے ہو تو اس کے اندر 10واں حصہ نکالا جائے گا، اور جس کھیتی کو ٹیوب ویل وغیرہ سے یا بور سے یا کنویں سے پانی کھینچ کر کے سیراب کیا جائے تو اس کے اندر 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ تو اب اس کی حد کیا ہے؟ مثلا ہمارے پاس کتنا غلہ پہنچے تو اس کے اندر ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کی 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، یعنی غلہ اگر 5 وسق پہنچ گیا ہے یا 5 وسق سے زیادہ ہے تبھی اس کے اندر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ اب 5 وسق کتنا بنتا ہے؟ تو ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور اس طرح 5 وسق کا 300 سا بنے، اور اگر کنٹل کی بات کریں تو 5 وسق کا کل 7.5 کنٹل بنتا ہے۔ یعنی غلہ اگر آپ کے پاس چاہے وہ دھان کی شکل میں ہو، گیہوں کی شکل میں ہو، چاول کی شکل میں ہو، یا پھل ہی لے لیں، آم ہو، امرود ہو، تو اگر 7.5 کنٹل یا اس سے زیادہ آپ کے پاس غلہ ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتلایا، آسمانی بارش سے اگر غلہ پیدا ہو تو اس کے اندر 10واں نکالیں گے، اور اگر اس ٹیوب ویل وغیرہ سے، بور وغیرہ سے پانی سینچائی کر کے آپ غلہ اگاتے ہیں تو ایسی صورت میں 20واں نکالیں گے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح سے آپ غلہ پیدا کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کتنا نکالنا ہے، 10واں یا 20واں۔ رہی بات کرنسی نوٹ کی، تو آج کے دور میں کاروبار اور لین دین وغیرہ میں کرنسی نوٹوں کا رواج عام ہے۔ روپیہ، پاؤنڈ، ڈالر، ریال اور بہت ساری کرنسیاں رائج ہیں۔ سونے کے دینار اور چاندی کے درہم کے بدل کے طور پر یہ کرنسیاں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کرنسیوں کا سونے یا چاندی کی قیمت سے موازنہ کیا جائے گا۔ پس اگر بقدر نصاب ہوں تو بتفصیل مذکور، یعنی جو تفصیل بیان کی گئی اوپر گزشتہ درس میں نے جو تفصیل بیان کیا تھا سونے اور چاندی کا، تو ان کرنسیوں کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس سلسلے میں اہل علم کے 2 طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کاغذی نوٹوں کے نصاب کے سلسلے میں سونے کے نصاب کو اصل قرار دیا ہے، لیکن اکثریت اس جانب گئی ہے کہ چاندی کا نصاب متفق علیہ ہے، اور اس کو اختیار کرنے سے فقیروں اور محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے میں زیادہ مدد ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ احتیاط کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اختلاف اور شک و شبہے سے بچتے ہوئے چاندی کے نصاب کو اصل مانا جائے، یا وقت اور زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کاغذی نوٹ سونے اور چاندی میں سے جس نصاب کو پہلے پہنچ جائیں ان کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو کرنسی نوٹوں میں مثلا ہم نے جو بینک بیلنس کیے ہوئے ہیں، مان لیجئے آپ کے گھر کے افراد باہر کما رہے ہیں، بھیج رہے ہیں روپے پیسے جنہیں آپ بینک میں جمع کر رہے ہیں، تو حولان حول گزرنے کے بعد، 1 سال گزرنے کے بعد آپ
मुआयना करें, काउंट करें कि आपके खाते में कितना पैसा है। तो टोटल पैसा देख लें। फिर चांदी का जो निसाब बतलाया गया गुज़िश्ता दर्स में, मसलन 52.5 तोला चांदी अगर पहुंच रहा है तो उसके अंदर ज़कात है। तो 52.5 तोला चांदी की जो मजमूई रकम हालिया दिनों में जो इस वक्त मान लीजिए आपको ज़कात निकालना है, और 52.5 तोला चांदी की मजमूई कीमत जो बनती है, अगर उतने रुपए आपके बैंक में उसके अंदर ज़कात निकालना है। इसी तरह सामान तिजारत की अगर बात करें तो तिजारती मकासिद से जमा किए हुए सामानों में भी निसाब को पहुँचने और हौलाने हौल पर ज़कात वाजिब होती है। मौजूदा दौर में इस जानिब से बड़ी गफलत है। दुकानदार जो है अपनी पूंजी का तखमीना लगाए, यानी दुकान के अंदर कितना सामान है, कितनी पूंजी है, और दुकान या और जहाँ भी दुकान का सामान है उसकी पूरी कीमत वह इकट्ठी करे। अगर यह कीमत निसाब को पहुँचती है तो साल पूरा होने पर उसमें 2.5% ज़कात अदा करे। अब हर दुकानदार को चाहिए कि साल में एक बार ज़रूर वो अपनी दुकान का हिसाब लगाए और अपने पास मौजूद सामान तिजारत की मालियत मुकर्रर करके उसको नोट करे, और फिर साल पूरा होने के बाद अगर निसाब में है तो उसमें 2.5% ज़कात निकाले। तो जो लोग दुकानदारियां करते हैं वो सुन लें कि आपके दुकान में भी ज़कात है अगर वह निसाब ज़कात का मसरफ बतलाया है कि उसको कहाँ खर्च किया जाए। मसलन इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वलमसाकीनी वलआमिलीना अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। तो इस तरह से ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वो 8 हैं। नंबर 1 फ़कीरों के लिए है, नंबर 2 ज़कात की रकम मिस्कीनों के लिए है, नंबर 3 उन लोगों के लिए है जो ज़कात की बाबत काम करते हैं, मसलन ज़कात की वसूली करना या उस पर लिखा पढ़ी करना या उसकी हिफाजत व तक़सीम वगैरह का काम करना। नंबर 4 ज़कात इतनी रकम दे दें, कर्ज़ नहीं बल्कि उसको इतनी रकम दे दें कि वह अपने सफ़र को बहुस्न खूबी इत्माम तक पहुंचा सके। तो मसारिफ़ ज़कात के सिलसिले में चंद उमूर काबिल तवज्जो हैं। नंबर 1 ज़कात के जो अव्वलीन हक़दार हैं ज़कात के अव्वलीन हक़दार वहीं के लोग हैं जहाँ की ज़कात है। अलबत्ता अगर वहाँ की ज़रूरत से ज़ायद हो या दूसरी जगह के लोगों को कोई सख्त ज़रूरत पेश आ जाए, मसलन कहत साली है, भुखमरी है, तो ऐसी सूरत में दूसरे इलाक़ों में भी ज़कात की रकम को मुंतकिल किया जा सकता है। नंबर 2 अपने आइज़ा व अक़ारिब अगर ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो सदक़ा खैरात ज़कात में सबसे पहले उन्हीं का हक़ बनता है, और इस तरह सदक़ा करने वालों को दोहरा सवाब मिलेगा, एक सदक़ा का सवाब और दूसरे सिला रहमी का। नंबर 3
ज़कात उन رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے جن کی کفالت کی ذمہ داری خود زکوٰۃ دینے والے پر ہے، جیسے اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اسی طرح ہے بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اسی طرح ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی کفالت آپ کی ذمہ ہے۔ نمبر 4، غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا الا کہ وہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہو، یعنی اسے اسلام کی طرف راغب کرنا ہو۔ نمبر 5، اگر شوہر محتاج ہو تو بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے۔ تو الٹا معاملہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، جائز ہے۔ نمبر 6، اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا بلکہ مالدار تھا، تو وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ البتہ زکوٰۃ دینے سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی مالی کنڈیشن کیسی ہے۔ نمبر 7، اگر کسی مسلمان کا کسی غریب شخص پر قرض ہو تو یہ جائز نہیں کہ اسے زکوٰۃ میں شمار کر کے اسے قرض سے بری کر دے، اور اگر کسی شخص کا مال دوسروں کے پاس بطور قرض کے ہو، خواہ و نقد ہو یا سامان تجارت کی شکل میں ہو، تو ایسا شخص اپنے پاس موجودہ مال کی زکوٰۃ نکالتے وقت دیکھے گا کہ دوسروں کے ذمہ اس کا جو قرض ہے اس کے ملنے کی امید ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ملنے کی امید ہے تو اس قرض کو بھی اپنے مال میں جوڑ کر کے اور ٹوٹل مال کی زکوٰۃ نکالے گا، لیکن اگر اس کا قرض ایسی جگہ ہے جہاں سے ملنے کی امید کم ہے، یا جس شخص کے پاس ہے اس کا پیسہ وہ دینے سے انکار کر رہا ہے، یا انکار نہیں کر رہا ہے مگر وہ اتنا کمزور ہے، مخلوق الحال ہے کہ قرض ادا کرنے کی توقع اس سے نہیں ہے، تو ایسے قرض کی زکوٰۃ اس روز ادا کرے گا جب وہ رقم اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور کئی سال بعد ملنے پر بھی صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ 10 سال گزر گئے تو اب 10 سال کا جوڑ کر کے وہ زکوٰۃ نکالے ہر 1 سال پر، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک ہی سال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگرچہ 10-20 سال گزر گئے ہوں، 10-20 سال کے بعد وہ رقم ہاتھ لگ رہی ہے تو 1 سال کا اعتبار کر کے مجموعی رقم سے جو آپ نے باہر اپنا سامان کسی کو دیا ہوا تھا یا قرض کے طور پہ آپ روپے پیسے دیے تھے، جب وہ رقم آپ کو ملی تو جس وقت ملے اسی وقت آپ 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے ادا کریں گے۔ تو یہ تھے کچھ مسائل جو آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان کو باریک بینی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طور پہ کما حقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ زکوٰۃ کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں، کما حقہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، جو بہت غلط ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو زکوٰۃ لاگو کیا ہے، چاہے وہ سونے چاندی کے اندر ہو، غلے کے اندر ہو، روپے پیسے کے اندر ہو، دکانداری میں، تجارتوں کے اندر ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم کما حقہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور زکوٰۃ کی رقم کو ہم اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اپنے گھر کے اندر نہ رکھیں، بلکہ مستحقین تک، جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔